السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو 7 بھائیوں کا ایک دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کے 7 بیٹے تھے۔ 6 بیٹے شادی شدہ تھے اور اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے، جبکہ 7واں بیٹا جو سب سے چھوٹا تھا وہ اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا نام راجا تھا۔ ان تمام بھائیوں کے پاس ایک ایک گائے تھی جس کا وہ دودھ بیچا کرتے تھے۔ بڑے بھائیوں کی بیویاں اپنے شوہروں کو اس بات پر اکثر اکساتی رہتی تھیں کہ وہ راجا سے اس کی گائیں لے لیں اور دودھ آپس میں بانٹ لیا کریں۔ کیونکہ راجا کی بیوی نہیں ہے اس لیے اسے پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ راجا اپنے بڑے بھائیوں کا بڑا ادب کرتا تھا۔ وہ اپنی گائے کے ساتھ ساتھ ان کی گائیوں کو بھی دریا کے پاس چرانے لے جاتا تھا۔ لیکن بڑے بھائی راجا سے حسد کرتے تھے، کیونکہ چھوٹا ہونے کے سبب ماں اس سے بہت پیار کرتی تھی اور انہیں اس بات کی بھی فکر تھی کہ بوڑھی ماں کے مرنے کے بعد ماں باپ کے گھر کا مالک راجا ہوگا۔ انہیں بیویوں نے ورغلایا تو انہوں نے راجا کی گائیں ہڑپ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اتفاق سے ایک دن راجا کو کسی کام سے دوسرے گاؤں جانا پڑا، تو ماں نے بڑے بیٹوں سے کہا، راجا کسی کام سے گاؤں سے باہر گیا ہوا ہے، وہ روزانہ تمہارے جانور چرانے لے جاتا ہے، آج تم اس کی گائیں کو چرانے لے جاؤ۔ ماں کی بات سن کر بیٹے راجا کی گائیں کو دریا پر چرانے لے گئے اور وہاں انہوں نے گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت آپس میں بانٹ لیا اور گائے کی کھال شام کو راجا کے گھر لے آئے اور راجا سے کہا، تمہاری گائے کو بھیڑیا کھا گیا ہے، صرف یہ کھال بچی ہے۔ بھائیوں کی بات سن کر راجا حیران رہ گیا۔ وہ بیوقوف نہیں تھا، سمجھ گیا کہ اس کے بڑے بھائیوں نے مل کر اس کی گائیں ہضم کی ہے، مگر وہ چپ رہا اور دوسرے دن کھال کو نمک لگا کر دھوپ میں ڈال دیا۔ 2-3 دن میں کھال خشک ہو گئی۔ راجا نے کھال اٹھائی اور بیچنے کے لیے شہر کی طرف چل دیا۔ شہر دور تھا، راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا۔ وہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ راجا کو خطرہ ہوا کہ اندھیرے میں کوئی درندہ اس پر حملہ نہ کر دے، چنانچہ وہ گائے کی خشک کھال لے کر ایک درخت پر چڑھا اور اونچی شاخ پر بیٹھ گیا۔ کھال اس نے شاخ کے ساتھ لٹکا دی اور خود سونے لگا۔ وہ بھوکا تھا، اس کے پاس پانی کے چھوٹے سے مشکیزے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ آدھی رات کے وقت کسی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ حیران رہ گیا۔ جس درخت پر وہ چڑھا ہوا تھا اس درخت کے نیچے تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی اور عجیب سی شکلوں والے کچھ دیو وہاں جھاڑو سے صفائی کر رہے تھے۔ راجا انہیں دیکھ کر سہم گیا۔ اتنے میں ایک دیو پانی کی مشک اٹھائے وہاں پہنچا۔ اس نے وہاں پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر چند دیو اور آئے، انہوں نے صاف کی ہوئی جگہ پر قالین بچھائے، پھر قالین پر دسترخوان بچھایا اور سونے چاندی کے برتن سجائے جن میں کئی اقسام کے تازہ پکے ہوئے کھانے تھے۔ کھانے دیکھ کر راجا کی بھوک تیز ہو گئی۔ وہ اپنے پاس موجود مشکیزے کا منہ کھول کر پانی پینے لگا۔ اسی لمحے ایک دیو نے بلند آواز سے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہوشیار، خبردار، سردار آ رہا ہے۔ پھر چند لمحوں بعد بائیں جانب سے ایک بہت خوفناک دیو چند دوسرے دیوؤں کے ساتھ آیا اور وہ سب دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ انہیں کھانا کھاتا دیکھ کر راجا کی بھوک اور تیز ہو گئی اور وہ پھر پانی پینے لگا تاکہ اس کی بھوک کم ہو۔ دیوؤں کا سردار اسی شاخ کے عین نیچے بیٹھا تھا جس کے اوپر راجا چڑھا ہوا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے ایک دم ادھر ادھر دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے یہاں کسی آدم ذات کی بو محسوس ہو رہی ہے، اسے پکڑ کر مجھے اس کا گوشت کھلاؤ۔ یہ سن کر خوف
سے راجا کے ہاتھ سے مشکیزہ جھک گیا اور پانی نیچے گرنے لگا۔ تو پانی کی بوندیں نیچے سردار دیو پر پڑی تو وہ گھبرا کر بولا، ارے بارش ہو رہی ہے۔ اسی لمحے راجا کا پاؤں خشک کھال سے ٹکرایا تو پتوں کا شور پیدا ہوا، جسے سن کر دیو بولا، ارے بارش کے ساتھ ساتھ بجلی بھی ہے، بھاگو۔ پھر تمام دیو ایک دم اٹھ کر دوڑتے ہوئے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ وہ صبح تک دوبارہ نہ آئے۔ صبح جب سورج نکلا تو راجا نیچے اتر آیا۔ اس نے دیووں کے تمام برتن ایک چادر میں باندھے اور شہر پہنچ کر ایک سونار کی دکان پر گیا۔ سونار نے سونے چاندی کے برتن دیکھ کر راجا کو چور سمجھا، لیکن جب راجا نے بتایا کہ کس طرح اس کے بھائیوں نے اس کی گائیں ہضم کر لی اور پھر جنگل میں دیو برتن چھوڑ کر بھاگے تھے، تو سونار نے ان برتنوں کو راجا سے خرید لیا اور رقم راجا کے حوالے کر دی۔ راجا نے منڈی جا کر اس رقم سے 5 گائیں اور 5 بھینسیں خریدی اور واپس گھر جا پہنچا۔ اس کے بھائیوں نے جو اس کے پاس اتنے مویشی دیکھے تو حیران رہ گئے۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ راجا کھال بیچنے شہر گیا تھا، اتنے مویشی کہاں سے لے آیا۔ چنانچہ وہ راجا کو مبارکباد دینے کے بہانے اس کے گھر پہنچے اور باتوں باتوں میں اس سے پوچھا کہ اس نے اتنے جانور کہاں سے لیے۔ تو راجا نے کہا، میں کھال لے کر دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا کہ ایک غیبی آواز آئی، راجا، دریا میں سیلاب آنے والا ہے، اسے روکنے کے لیے گائے کی قربانی چاہیے۔ تمہارے پاس گائے نہیں ہے تو اس کی کھال ہی پانی میں ڈال دو۔ میں نے کھال دریا میں ڈال دی تو آواز آئی، یہاں جو بھی کھال ڈالے گا اسے 10 جانور ملیں گے۔ اس کے بعد دریا سے یہ 5 گائیں اور 5 بھینسیں باہر آئیں اور میں انہیں لے کر گھر آ گیا۔ راجا کی یہ بات سن کر اس کے بھائیوں نے لالچ میں گھر جاتے ہی اپنی اپنی گائیں ذبح کی، گوشت گاؤں والوں میں بانٹا اور کھالیں اٹھا کر دریا پر جا پہنچے۔ انہوں نے کھالیں دریا میں پھینک دی اور گائیں بھینسوں کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ 2 دن تک وہ لوگ انتظار کرتے رہے۔ تیسرے دن ایک نیک دل شخص وہاں سے گزرا تو اس نے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ کھالوں کے بدلے دریا سے گائیں بھینسیں لینے آئے ہیں۔ وہ شخص ہنس کر بولا، بے وقوفو، کبھی کھالوں کے بدلے بھی زندہ جانور ملا کرتے ہیں۔ اس شخص کی بات سن کر راجا کے بھائی سمجھ گئے کہ راجا نے ان سے دھوکہ کیا ہے اور اپنی گائیں کا انتقام لینے کے لیے ان کی گائیں مروا ڈالی ہیں۔ وہ غصے میں بھرے ہوئے راجا کے گھر پہنچے اور غضبناک ہو کر بولے، ارے ظالم، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے ہمیں آسمان کا رکھا نہ زمین کا۔ ان کی بات سن کر راجا نے یہ کہہ کر ان سے جان چھڑائی کہ دریا کی مرضی ہے، وہ کسی کو دے اور کسی کو نہ دے، اس میں میرا کیا قصور۔ اور یوں راجا کے بھائیوں کو ان کی لالچ کی سزا مل گئی۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔